ایک نجومی کو خیال آیا کہ وہ کیوں نہ اس باکمال عالم سے تعلیم حاصل کرے جس کے شاگردوں میں ابو علی سینا جیسے معروف افراد شامل تھے۔ وہ اس خواہش کی تکمیل کے لیے سفر پر نکلا اور طویل فاصلہ طے کرنے کے بعد ابو علی سینا کے استاد محترم کی خدمت میں پہنچ گیا۔ یہ نجومی اپنے شعبے میں معمولی سی شدھ بدھی رکھتا تھا، مگر اسے غلط فہمی یہ ہو گئی تھی کہ وہ بہت بڑا عالم ہے۔ استاد نے پہلی ہی نظر میں اس کی حقیقت جان لی، یہ اندازہ بھی لگا لیا کہ یہ مغرور اور متکبر اور خود پسند بھی ہے۔ استاد نے اسے اس طرح نظر انداز کیا جیسے انہیں اس کے آنے کی خبر ہی نہ ہو۔ نجومی کئی روز تک وہاں کھڑا رہا۔ جب دیکھا یہاں سے اسے کچھ حاصل نہ ہوگا تو وہاں سے رخصت ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ استاد نے مناسب سمجھا کہ اس نجومی پر حقیقت حال واضح کر دی جائے۔ نجومی سے مخاطب ہو کر استاد نے کہا، اے نجومی، تو خالی ہاتھ اس لیے واپس جا رہا ہے کہ تیرے دماغ میں یہ غرور بھرا ہوا ہے کہ تو بہت کچھ جانتا ہے۔ تیرے جیسا نجومی دنیا میں کوئی اور نہیں ہے، مگر میری بات یاد رکھنا، اس پیالے میں کوئی شے بھری جا سکتی ہے جو خالی ہو۔ ایسے انسان کے دل میں دانائی کی بات کیسے ڈالی جا سکتی ہے جس کے دل کا پیالہ خالی نہ ہو؟ آب حیات تو اس پیالہ میں اس وقت ڈالا جا سکتا ہے جب وہ خالی ہو۔ تمہارے دل کا پیالہ غرور و تکبر سے بھرا ہوا تھا، اس لیے تجھے یہاں سے کچھ حاصل نہ ہوا۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے اس حکایت میں طالبان حق اور طالبان علم کو یہ ذرّی اصول بتایا ہے کہ انسان بہت کچھ حاصل کرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو طالب علم ہی سمجھے تو بہت کچھ کر سکتا ہے۔ شیطان جب کسی کے دماغ میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ تو کامل بن گیا ہے، اب تجھے کسی علم کی مزید ضرورت نہیں رہی، تو اس پر آئندہ کے لیے علم کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی جو پاس ہوتا ہے وہ بھی چھن جاتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ غرور اور تکبر انسان کو بہت نقصان پہنچاتا ہے۔ ابلیس کے ساتھ جو ہوا وہ بھی غرور و تکبر کے باعث ہوا تھا۔